ویسے تو آج کل بہت سے موضوع زیر بحث ہیں اور بہت کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ذاکر نائک صاحب کا آنا اور ایک خاص مقصد کے لیے بلایا جانا، جسے حکومت وقت نے بلایا، اور پھر جیسی جیسی باتیں ہوئیں خواتین کے بارے میں اور اقلیتوں بالخصوص مسیحی اقلیت کے عقیدے پر بات ہوئی، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کسی دن مفصل گفتگو ہو، لیکن وہ اس فورم میں، کیونکہ ٹک ٹاک میں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے 5-4 منٹ کا، تو وہ میں پاسبلی اپنے یوٹیوب چینل سے کروں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں جو غلط ملت بیان کی جا رہی ہیں، خاص طور پر مسیحیوں کے بارے میں ضرور اس پہ بات کروں گا، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے۔ مگر جو آج کا موضوع جس کو ہم نے چنا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر آئینی عدالت، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان یا زعما اس بات کو محسوس نہیں کر سکے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کس طریقے سے آئے گی۔ اسٹیبلٹی لانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوں، ان کی آواز ایک ہو، اور سیاست میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ دشمنی کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ مہذب معاشروں کا اصول ہے۔ مگر بدقسمتی دیکھیے ہمارے ملک کی کہ ہر طرف سے ہماری مثالیں ایک عجیب طریقے سے دی جاتی ہیں۔ اب اس ملک کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر جج کو، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ہر جج کو منسوب کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ بینچ میں شامل ہوگا تو فیصلہ کدھر جائے گا، اور بدقسمتی ہے کہ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اگر یہ چیف جسٹس ہوگا تو کس پارٹی کو، اپوزیشن کو فائدہ ہوگا یا حکومت کو ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں سے نہ نکلے، حاکم دہن، میں یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ آج کل جو ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے وہ حکومت بضد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اکثریت کو ثابت کیا جائے، اور دوسری طرف اپوزیشن ہے جس کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی تو خیر واضح طور پر اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کر رہی، کیونکہ وہ اعلانیہ ان آئینی ترامیم کے خلاف ہے، مگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن ان کا موقف بھی اس طریقے سے واضح نہیں ہے کہ 2-3 دن پہلے وہ متفق ہوتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، پھر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کے ساتھ، اور کل رات ایک عجیب بات ہوئی کہ انہوں نے اچانک ایک بڑا سخت گیر موقف جو ہے وہ اپنا لیا۔ ہاں، میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ ترامیم کو جبر سے نہیں ہونا چاہیے، ممبران کو توڑ کر نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی آپ ممبران کی وفاداریاں تبدیل کریں، نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ مگر پھر بھی اگر ہم نے اس ملک کو کسی بھی اس پھنسے ہوئے بھنور سے باہر نکالنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے تمام جماعتوں کے درمیان تاکہ ہر ایک کی مرضی اور منشا پوری ہو، اور جیت کسی سیاسی جماعت کی نہ ہو، جیت اس ملک کی ہو، جیت میری اور آپ سب کی ہو۔ یہ اصول جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اسی لیے مجھے جو خدشات نظر آ رہے ہیں کہ حکومت ذہن بنائے بیٹھی ہے کہ ہر صورت میں
جو ترامیم ہیں اس کو پاس ہونا ہے ہر صورت میں، اور ان کے پاس وقت محدود ہے کیونکہ قاضی فائزی صاحب کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 25 اکتوبر ہے۔ تو اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے کہ اگر 25 اکتوبر گزر جاتی ہے اور سید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو حکومت کو ان سے خطرات ہیں۔ میں نہیں کہتا صحیح ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے انسان ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ان میں، لیکن حکومت ہر صورت میں چاہتی ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے۔ اس لیے میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ حکومت ہر صورت میں اپنی ترمیم جو ہے اگر آج نہ لائی تو سوموار اور منگل یعنی 20 سے پہلے انہوں نے اپنی یہ ترامیم جو ہے وہ لانی ہے، منظور کرانی ہے، یہ فیصلہ ہے، اور اس کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اس ملک کی صورتحال، سب سے پہلے اس ملک کی ترقی، اور سب سے پہلے پاکستان کی عوام۔ ان سب کے لحاظ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب دعا کیجئے کہ خدا میرے اور آپ کے اس پاک سرزمین کو استحکام بخشے، اور ہم سب مل کر یہی کہیں، پاکستان زندہ باد۔